اسلامی طور پر اگر ہم سمجھیں تو صحیح ہے، مانوی طور پر سمجھیں تو صحیح ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ایک جسمانی مطلب ہے اور دوسرا مانوی پہلو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانوی اولاد ہیں، اس لحاظ سے ہم سب اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیں۔ آداب میں تو کچھ فرق بھی ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ محب اہل بیت ہیں لہذا سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایسے شروع کریں تو پھر ان چیزوں کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، سبھی سید ہیں، کوئی غیر سید نہیں ہے، کوئی امتیاز ہے ہی نہیں، تو سید لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن اچھا یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کچھ خاص موقعوں کے اوپر استعمال کریں، ہر موقع کے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے سلسلے کے مقدمین ہو سکتے ہیں یا بڑے بزرگ، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ کیوں لکھتے ہیں؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تو اس زمانے کی پیداوار ہے جب غالباً بنو امیہ کے دور میں برسر ممبر ان کو برا کہا جاتا تھا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر باقاعدہ کوئی تنقید، تبرہ اور برائی کی جاتی تھی۔ خاص طور پر بنو امیہ کے بعد کے جو خلفاء تھے انہوں نے ایک دستور بنا دیا تھا، جیسے ہمارے ہاں جمعے کے خطبے میں بادشاہ کے لیے دعا ہوتی ہے، اس وقت خطبے میں حضرت علی کرم اللہ کی برائی ضرور ہوتی تھی۔ سب علی جسے کہتے ہیں، سب علی کے معنی ہے برا کہنا۔ یہ باقاعدہ دستور تھا کہ جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ اس کی ضد میں یعنی اس کے مقابلے میں کہتے تھے کرم اللہ وجہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ معزز ہے۔ سارے صحابہ کرام میں بس حضرت علی جن کے لیے ایک خاص لفظ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ صوفیہ کرام خلافت کے سلسلے میں چاروں خلفاء کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جہاں تک روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے، تقریباً سارے صوفیہ کرام کے جو سلسلے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتے ہیں۔ تقریباً تمام ایک دو ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں، دو ایک اور ہیں لیکن بہت شاد و نادر ہیں۔ ویسے تو جو چاہے چشتی ہو، نقش بندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، سب حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ نقش بندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق بتاتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے دو سلسلے ہیں، ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتا ہے اور دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یعنی دونوں میں جیسے ہمارے شجرے میں دونوں دکھائے گئے ہیں، دو بتاتے ہیں، یعنی ایکسکلوزیولی وہ بھی نہیں کرتے کہ ہم صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ایک شاعر عبد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ ہے، لیکن یہ بہت شاد یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اور باقی تو عام طور پر سبھی وہاں پہنچے ہیں۔ یہ تو ایک بہت عجیب امتیاز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی یہ متفق ایک چیز ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ آپ کی بہت بڑی شان ہے، بغیر اس کے کہ ہم اس فضیلت افضلیت کے جھگڑے میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ سب نہایت ہی افضل ہیں، اور جو خلفائے راشدین ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ افضل ہیں۔ اس میں نیم نیخ نکالنا کہ فلاں اس سے افضل ہے اور فلاں اس سے افضل ہے، یہ تو کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ تو شیعوں کے مقابلے میں لوگوں کو کچھ کرنا پڑا، کیونکہ شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اصرار کرتے تھے کہ یہ زیادہ افضل ہیں، یعنی دوسروں کا حق ہی نہیں ہے خلفا بننے کا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن وہ کچھ ناپسندیدہ ہے، اگر آپ پڑھیں تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ فرقہ کس زمانے میں پیدا ہوا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع میں تو یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، جو اختلاف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ہوئے تھے، ان میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو شیعان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور دوسرے کو شیعان علی کرم اللہ وجہ۔ مثنوی طور پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا اور بعد میں بنو امیہ کی حکومت ہو گئی تھی جو ان کے خلاف تھے۔ اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے موافق تھے، شیعان علی کے نام سے مشہور تھے۔ یہ چیز چلتی رہی، پھر جب بنو عباس آئے اس میں بنو ہاشم وہ چیز ان میں نہیں رہی، لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد آ جائے۔ اس وقت بھی پولیٹیکل مخالفت تھی، لیکن مذہبی طور پر زیادہ فرق نہیں آیا، جیسے علیحدگی پولیٹیکلی نظر آتی ہے۔ مذہبی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ
زیادہ تر اس وقت فاطمی ڈائنیسٹی جو مشن میں آئی تھی، انہوں نے ان کو مذہب کے طور پر اس میں ان کی نماز اور روزہ اور محرم سب دستور کی ایک الگ عمل مقرر کیا۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو صرف ایک چیز تھی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، صرف اتنا ہی تھا، اور کچھ اہل بیت کی موروثیت کے قائل تھے، یعنی یہ کہ اہل بیت کا یہ حق تھا کہ ان کے خاندان میں خلافت ہو۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ روحانیت بھی ان کے خاندان میں رہے، وراثت کے طور پر، بلکہ اس حد تک، لیکن بالکل الگ فرقہ جیسے اب بنا لیا ہے۔ یہ 250-300 سال کے بعد اثنا عشری سے بڑا گروہ ہے، سب سے بڑا گروہ ہے، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ وہ 12 امام کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 12 امام ہونے کے بعد ہی یہ وجود میں آ سکتے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق 12 امام کوئی 250 ہجری میں غائب ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے بعد ہی اثنا عشری کا فرقہ پیدا ہوا۔ ہندوستان میں ہمایوں کے زمانے میں یہ لوگ آئے ہیں۔ ہمایوں ان کو اپنے ساتھ ایران سے لے کر آیا تھا۔ پھر جہانگیر کے زمانے میں بہت زیادہ فروغ ہوا۔ انہی صاحب نے فرمایا کہ یہ امامت کا لفظ کب سے شروع ہوا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، پیشوا کے طور پر غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد استعمال ہوا۔